معزز و مکرم باوقار سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ آمنت باللہ، صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ آئیے حضرات، ایک مرتبہ نبی معظم شہنشاہ دو عالم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں ہدیہ درود و سلام پڑھیے بآواز بلند، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم، صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ عزیزان ملت اسلامیہ، یہ رمضان المبارک کا مقدس مہینہ ہے۔ ویسے سب کچھ بنایا ہوا اس رب کا ہے، لیکن کچھ ایام اور کچھ دن اور کچھ مہینے خاص ہوتے ہیں، اور انہی میں سے فضیلت والا مہینہ جو ہے یہ رمضان المبارک کا مہینہ ہے۔ اس میں اللہ رب العزت ہر چیز کا ثواب دگنا کر دیتا ہے۔ مثلا کسی نے نفل نماز ادا کی، اسے اللہ تعالیٰ فرض کے برابر ثواب عطا کرتا ہے، اور جو ایک فرض ادا کرتا ہے اسے 70 فرائض کے برابر ثواب عطا فرماتا ہے۔ جو ایک نیکی کرتا ہے تو 10 سے 700 تک اس کا ثواب بڑھا دیتا ہے۔ یہ فضیلت ہے۔ یہ کیوں؟ اس امت محمدیہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو یہ فضیلت عطا ہوئی ہے۔ حالانکہ ابھی آپ نے مجھ سے آیت مبارکہ سنی، اللہ رب العزت فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، کتبہ علیکم الصیام، تم پر رمضان کے روزے فرض کیے گئے، کما کتبہ علی الذین من قبلکم، جیسے کہ تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے۔ یعنی کہ پہلے لوگوں پر بھی روزے فرض تھے، لیکن جس طریقے سے باضابطہ یہ رمضان المبارک کا پورا مہینہ ہمیں ملا ہے، ایسی فضیلت کسی اور کو نہیں ملی۔ ان کے ایام اور طریقہ الگ الگ تھا، لیکن ان پر بھی کچھ روزے فرض تھے، لیکن جو اہتمام اور جو فضیلت امت محمدیہ کو عطا ہوئی ہے وہ کسی کو نہیں ہوئی۔ روایت میں آتا ہے کہ اگر انسان رمضان المبارک کا ایک روزہ چھوڑ دیتا ہے، بیماری میں چھوٹ جائے یا کسی اور اعتبار سے چھوٹ جائے تو اس کی قضا کر لے، لیکن جو اس کی فضیلت اور عظمت ہے وہ زندگی بھر بھی روزہ رکھے، رمضان کے ایک روزے کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ رمضان کی تو وہ فضیلت ہے کہ ہم جب روزہ رکھتے ہیں تو ہمارے منہ سے بو آنے لگتی ہے، آتی ہے کہ نہیں آتی ہے؟ ہمارے منہ سے بو آتی ہے، تو اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ روزے دار کے منہ کی بو مجھے مشک سے بھی زیادہ محبوب ہے، مشک سے بھی۔ ہم لوگ گن کرتے ہیں، اپنے آپ سے ہی گنانے لگتی ہے، یار بہت بری آ رہی ہے، لیکن رب کہتا ہے کہ یہ بندے کے منہ سے جو بو آ رہی ہے کس وجہ سے آ رہی ہے؟ اس نے میرے فرمان کو بجا لایا، اسے میں نے کہا ہے میرے بندے میں نے تجھ پر 1 مہینے کے روزے فرض کیے ہیں، تو اس بندے نے صبح سے لے کر شام تک بغیر کچھ کھائے پیے میرے حکم کو بجا لایا۔ اب نہ کھانے اور نہ پینے کی وجہ سے اس کے منہ سے جو بو آتی ہے تو لوگ اسے کتنا ہی برا سمجھیں، لیکن میں اسے محبوب رکھتا ہوں۔ اللہ رب العزت اسے محبوب رکھتا ہے، سبحان اللہ۔ اس سے بڑھ کر کامیابی کی اور کوئی دلیل نہیں ہو سکتی۔ ایک سمجھیں
ہم خود روزہ رکھتے ہیں تو جب آتی ہے تو ہم خود اپنے سے پریشان ہو جاتے ہیں، شاید دوسرا آدمی کیا سوچے گا، لیکن رب کے حضور جاتے ہیں، رب کہتا ہے یہی چیز تو مجھے پسند ہے، یہی چیز تو تمہیں مجھ سے ملاتی ہے، اسی سے تو پتہ چلتا ہے کہ میرے بندے نے روزہ رکھا ہے یا نہیں رکھا ہے۔ اہمیت پتہ چلتی ہے، کیسے پتہ چلتا؟ کہا کہ لوگ کہیں گے کہ اس کے منہ سے بو آتی ہے، لیکن نہیں، میں یہ کہوں گا کہ میرے بندے نے میرا حکم بجا لایا ہے، اس حکم کی وجہ سے جو ہے اس کے منہ سے بو آتی ہے، اور وہی بو مجھے محبوب ہے۔ رب ارشاد فرماتا ہے کہ لعلکم تتقون، اے لوگو جب تم رمضان کے روزے رکھو گے تو تم متقی اور پرہیزگار بن جاؤ۔ ایک طریقہ بتایا کہ پرہیزگار بننے کا، اس لیے کہ جب انسان روزہ رکھتا ہے تو وہ اپنے نفس سے جنگ کرتا ہے۔ آپ نے علماء سے بارہا تقریروں میں سنا کہ جب رمضان کا مقدس مہینہ آتا ہے تو سرکش جن اور شیاطین قید کر لیے جاتے ہیں، لیکن انسان کا سب سے دشمن، جو بڑا دشمن ہے، وہ نفس ہے۔ کیا ہے؟ نفس۔ وہ قید تو نہیں ہوتا، وہ قید نہیں ہوتا، اسی نفس کو کمزور کرنے کے لیے روزہ ہے، روزہ ہے۔ مثال کے طور پر بہت سارے لوگ زناؤں میں مبتلا ہوتے ہیں، شراب نوشی میں مبتلا ہوتے ہیں، لیکن جب روزہ رکھ لیتے ہیں تو اتنی طاقت جسم میں نہیں ہوتی، گناہ کی طرف جائے گا کیسے؟ یہی نفس تو بھڑکاتا ہے۔ تم رات دن کھاؤ، عیش و عشرت میں پڑے رہو تو طرح طرح کے گناہ کرنے کا دل کرے گا، ارے یار یہ بھی کھیل لو، یار یہ بھی کھیل لو، یہاں چلے جاؤ، یہاں پر یہ کام کریں گے، پارٹی کریں گے، سب کچھ کریں گے۔ لیکن جب تم روزہ رکھو گے تو اپنے کے جسم میں وہ طاقت ہی نہیں رہے گی، وہ طاقت ہی نہیں رہے گی، نفس کمزور ہو جائے گا۔ کوئی بھی کام ہوگا تم کہو گے نہیں، کام نہیں کروں گا، لیکن نماز کے لیے ہو تو کہیں گے چلو نماز پڑھیں گے، اللہ کو راضی کریں گے، روزہ اسی لیے رکھا ہے۔ تو جب انسان روزہ رکھتا ہے تو سوائے نیک کام کے اس کے ہاتھ سے کوئی اور کام ہو ہی نہیں سکتا۔ یہ چیز آپ نے خود بھی نوٹس کی ہوگی اور دیکھا ہوگا کہ اور دنوں میں جب ہوتا ہے تو ہم نماز سے بھی جی چراتے ہیں، نماز سے بھی جی چراتے ہیں، نیک کام ہوتا ہے اس سے بھی جی چراتے ہیں، ہم کہتے ہیں چلو بعد میں کر لیں گے۔ لیکن جب ہم روزہ رکھتے ہیں تو پھر چاہے کچھ بھی ہو، دنیا کے کام ایک طرف، تو ہم یہ کہیں گے یہ مہینہ ہے اس میں صرف عبادت کریں گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جب انسان روزہ رکھتا ہے تو رب نے فرمایا کہ وہ متقی اور پرہیزگار بن جاتا ہے۔ دیکھو اس قدر، اور جب انسان روزہ رکھتا ہے نا تو وہ گناہوں سے بری ہو جاتا ہے، اس لیے کہ نفس کو توڑنے والا، نفس کو کمزور کرنے والا روزہ ہے، اور جب نفس کمزور ہو جائے گا، شیطان قید ہے، سرکس جن بھی قید ہیں۔ اب رہا نفس جو ہمارا اندرونی دشمن ہے، ایک ہوتا ہے سامنے سے وار کرنے والا، ایک ہوتا ہے تمہارا اپنا۔ ایک مثال کے طور پر ہمارے ساتھ روزانہ اٹھتا ہے بیٹھتا ہے، اسے ہمیں خوف نہیں ہے، کہا یہ ہمارا اپنا ہے، اور وہی پیٹھ میں کھنجر گھونپتا ہے، اس وقت پتا چلتا ہے یار یہ تو آستین کا سانپ نکلا ہے، تو اس سے بچنا، جو آستین کے سانپ سے بچنا مشکل ہوتا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ نفس سے بچنا مشکل ہے۔ شیطان سے تو ہم بچ جائیں گے لیکن نفس سے بچنا بہت ہی مشکل ہے، اور نفس سے بچنے کے لیے ہمیں روزہ رکھنا پڑے گا۔ کیوں فرض ہوا؟ اس میں اللہ رب العزت کی حکمت ہے، حکمت خداوندی ہے کہ روزہ جو ہے یہ نفس کو توڑ دیتا ہے، کمزور کر دیتا ہے۔ جب تم روزے رکھو گے تو تم متقی اور پرہیزگار بن جاؤ۔ تو آج ہم اپنے معاشرے کا جائزہ لیتے ہیں تو کثیر تعداد میں ایسے لوگ ملتے ہیں جو روزہ بالکل نہیں رکھتے۔ ایسے بھی لوگ مل جائیں گے آپ کو یہاں پر کہ جن کا مجھے نہیں لگتا کہ پہلا روزہ بھی ہوا ہو، پہلا روزہ بھی ہوا ہو۔ تو بتاؤ کس بات کے مسلمان ہو آپ؟ سوچیں، آج ہم کہہ رہے ہیں کہ ظلم و زیادتی ہو رہی ہے، یہ بتاؤ تم نے ایسا کون سا کام کیا ہے جس کی وجہ سے مدد خداوندی تمہارے تک پہنچے؟ اللہ رب العزت نے رمضان کے روزے فرض کیے، وہ ہم سے رکھ نہیں ملتے، نمازیں فرض کی وہ ہم سے ادا نہیں ہو رہی ہیں، اس کے بعد زکوٰۃ ہم پر فرض کی ہے، زکوٰۃ ہم سے دے نہیں ملتی، حج فرض کیا ہے، حج ہم سے ہو نہیں پا رہا ہے۔ ایسا بتاؤ ایسا کون سا نیک کام ہے جس کی وجہ سے تم نے اپنے رب کو راضی کیا ہو، اور وہ رب جو ہے ملائکہ کی فوج تمہاری مدد کے لیے بھیجے؟ بتائیں نا کون سا کام ہے؟ بہت سارے لوگوں کو جب یہ کہا جائے تو وہ یہ کہتے ہیں کہ اپنی مجبوری ہے۔ یہ تو بتاؤ مجبوری ہے کیا؟ ذرا قرآن کی تعلیم تو پڑھو، کیا رب سے بھی زیادہ کوئی رؤوف الرحیم ہے؟
مائیں کہتی ہیں کہ بچے میرے کمزور ہو جائیں گے، روزہ اس لیے نہیں رکھتے کہ وہ محنت اور مشقت کرتے ہیں۔ میں ان ماؤں سے سوال کروں گا کہ تمہاری ایک ممتا ہے لیکن رب بندے سے 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرتا ہے، کیا تمہاری محبت زیادہ ہے یا رب کی محبت زیادہ ہے؟ کیا وہ رب جو ہے یہ جان بوجھ کر کیا کسی بندے پر مشقت کرے گا؟ رب فرماتا لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، کہ رب کسی بھی بندے پر اس کی طاقت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتا ہے۔ اگر رب کو یہ جانتا کہ میرے بندے جو ہے روزہ رکھنے سے پریشان ہو جائیں گے تو روزہ کبھی فرض نہیں ہوتا۔ نماز پڑھنے سے بندہ اگر مشقت میں پڑ جاتا تو نمازیں کبھی فرض نہیں ہوتی۔ زکوٰۃ سے اگر انسان مشقت میں پڑ جاتا تو رب کبھی زکوٰۃ ادا کرنے کا حکم نہیں دیتا۔ حج سے اگر بندہ مشقت میں پڑتا تو رب کبھی بھی حج جو ہے اہل ثروت پر فرض نہیں کرتا۔ لیکن رب کو پتا ہے کہ اس کے ذریعے بندے جو ہے میرے قریبی ہو جائیں گے، دنیا کی محبت ان کے دلوں سے نکل جائے گی۔ اب ذرا قرآن تو پڑھو، تم نے قرآن کو نہیں پڑھا ہے۔ اگر قرآن کو پڑھتے تو پھر دیکھتے کہ اللہ رب العزت نے کیا فرمایا ہے، کیا حکم دیا ہے۔ یہ تو روزہ فرض کیا، اب آگے اللہ رب العزت نے کیا ارشاد فرمایا، ذرا اسے غور سے سنو۔ فرماتا ہے من کان مریضن، اے لوگو اگر تم میں سے کوئی مریض ہو، تم میں سے کوئی کیا ہو، مریض ہو، او علی سفرین، یا تم میں سے کوئی سفر میں ہو۔ رمضان کے تو روزے فرض ہیں، لیکن رمضان کی حالت میں تم میں سے کوئی مریض ہو یعنی بیمار ہو، او علی سفرین، یا کچھ سفر میں ہو، فعدۃ من ایام الاخر، تو ان کی قضا دوسرے دنوں میں کرے۔ اس سے بہتر چیز اور کیا ملے گی؟ یہ تو نہیں مکلف بنایا۔ مکلف یہ ہوتا، ظلم تو یہ ہوتی، زیادتی تو یہ ہوتی، چاہے بیمار ہو، چاہے سفر میں ہو، کسی حال میں ہو، لیکن روزہ نہیں چھوڑ سکتے۔ تو یہ تو تھی مشقت، یہ تو تھی مشقت۔ اب 24 گھنٹے ہم اے سی میں رہتے ہیں، اس کے باوجود ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم سے روزہ نہیں رکھ ملتا ہے، ہم سے روزہ نہیں رکھ ملتا۔ ہم کام والے ہیں، بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ ہم تو کام والے ہیں۔ کیا رب نہیں جانتا تھا کہ میرے بندے غریب بھی ہوں گے، مالدار بھی ہوں گے؟ نہیں جانتا تھا؟ کیا رب سے زیادہ تم جاننے والے ہو؟ ذرا میرے سوالوں کا جواب آپ دو، کیا رب سے زیادہ تم جاننے والے ہو؟ وہ رب جتنی محبت تم سے کرتا ہے، تم اپنے آپ سے اتنی محبت نہیں کر سکتے، اپنے آپ سے اتنی محبت نہیں کر سکتے۔ یہ محبت کا ہی تقاضا ہے جو رب فرماتا ہے من کان مریضن او علی سفرین فعدۃ من ایام الاخر، اے میرے بندو تم پریشان مت ہونا، اگر تم جو ہے رمضان کے دنوں میں بیمار ہو یا رمضان کے دنوں میں تمہیں سفر کا اتفاق ہو جائے تو تم ان دنوں میں روزہ مت رکھنا، بلکہ دوسرے دنوں میں جب تمہیں وقت میسر آئے ان دنوں میں تم جو ہے روزہ رکھ لینا۔ رب کی طرف سے یہ بھی تعین نہیں کہ فوراً تمہیں رمضان ختم ہونے کے بعد ہی روزے رکھنا شروع کر دینے، نہیں، بلکہ دوسرے دنوں میں، اور یہ بھی نہیں کہ لگاتار نہیں، بلکہ جتنے تمہیں میسر ہیں آہستہ آہستہ تم روزے رکھیں۔ یہ آسانی نہیں تو اور کیا ہے؟ پھر فرماتا ہے آگے، خود ہی فرما دیا اللہ رب العزت نے یرید اللہ بکم الیسرا، اللہ رب العزت تمہارے ساتھ آسانی چاہتا ہے۔ یہ دیکھو کتنا پیارا انداز ہے، یہ محبت ہے۔ ذرا قرآن کی تلاوت آپ کریں تو قرآن کو سمجھیں اور پھر تمہیں پتہ چلے گا کہ اللہ رب العزت تم سے کتنی محبت کرتا ہے۔ جب ہم قرآن کو نہ پڑھتے ہیں نہ اسے سمجھتے ہیں تو پھر یہ بتاؤ، پھر کہتے ہیں کہ مشقت بہت ہے روزے رکھنے میں، بہت پریشانی ہے، لیکن الحمدللہ ہم روزہ رکھتے ہیں۔ یہ نہیں کہتے ہیں کہ ہم روزہ رکھتے ہیں لیکن پھر بول بھی رہے ہیں، ایسا نہیں ہر دن تم بلواؤ۔ اللہ رب العزت وہ طاقت دے دیتا ہے کہ کوئی پریشانی نہیں ہوتی، کوئی پریشانی نہیں ہوتی۔ ہم بھی تو تمہاری طرح انسان ہیں، ہم بھی تو تمہاری طرح انسان ہی ہیں۔ تو یہ جو چیزیں ہم تمہارے سامنے لا کر سناتے ہیں تو ایسا تھوڑی ہے کہ ہم خراٹے مار کے سوتے رہتے ہیں پھر آ جاتی ہیں، نہیں، بلکہ ہمیں بھی محنت و مشقت کرنی پڑتی ہے، اس کے بعد سمجھنا پڑتا ہے اور اس کے بعد عوام کے سامنے آ کر درس دینا پڑتا ہے، اتنا آسان تھوڑی نہ ہے۔ اسی لیے تو حضور نے فرمایا تدارس العلم ساعۃ من اللیل خیر من احیائها، رات میں ایک لمحہ علم حاصل کرنا، ایک لمحہ، کم سے کم ایک لمحہ کسی مسئلے کو دیکھنا پوری رات عبادت کرنے سے بہتر ہے۔ یہ فضیلت ہے، ایک عالم کو اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی طرف سے فضیلت حاصل ہے، اسلام کی طرف سے یہ فضیلت حاصل ہے کہ ایک لمحہ کسی مسئلے میں غور و خوض کرنا عالم کا پوری رات عبادت کرنے سے افضل ہے۔ یہ ہے کہ نہیں؟ حضور نے ارشاد فرمایا کہ فضل العلم احب الی من فضل العبادہ،
کہ علم کی زیادتی میرے نزدیک عبادت کی زیادتی سے افضل ہے، یعنی علم حاصل کرنا عبادت کرنے سے میرے نزدیک یہ افضل ہے، یہ علم کی فضیلت ہے۔ الغرض فرمایا یرید اللہ بکم الیسرا، کہ اللہ تمہارے ساتھ آسانی چاہتا ہے، ولا یرید بکم العسرا، اللہ رب العزت تمہارے ساتھ مشکل نہیں چاہتا۔ یہ نہیں کہ میرا بندہ تنگی میں آ جائے، یہ جو تمہیں چھوٹ ملی ہے یہ اس لیے ہے تاکہ میرے بندے جو ہے مشقت میں نہ پڑے، مصیبت میں نہ پڑیں۔ تو اس سے زیادہ محبت اور کیا ہو سکتی ہے؟ پورے قرآن ذرا پڑھ کے دیکھو، تمہارا دل جو ہے منور ہو جائے گا، قلوب اور اذہان تمہارا رونگٹا رونگٹا کھڑا ہو جائے گا، اور تم کہو گے کہ اسلام کی حقانیت ہی سب سے زیادہ سچی ہے، اور جتنی محبت اور پیار اسلام کے اندر ہے کسی کے اندر نہیں، کسی کے اندر نہیں ہے۔ آگے فرمایا ولی تکملوا العدۃ، یہ اس لیے ہے تاکہ تم جو ہے رمضان کی جو عدت ہے 29 یا 30 روزے جو ہیں اس کو تم پورا کرو ہیں۔ واللہ، آگے فرمایا وَلِتُكْبِرُوا اللہ، تاکہ تم اللہ کی بڑائی بیان کرو، یعنی یہ تمہیں آفر جو ملا ہے اس کو غور و خوض کرنے کے بعد، اس کے بعد تم جب روزوں کی تعداد پوری کرو گے تو اللہ کی بڑائی بیان کرو گے کہ اللہ ہی سب سے بڑا ہے، اس لیے کہ اسی نے ہمیں یہ چھوٹ دی، اگر ہمارے لیے یہ آسانی نہ ہوتی تو شاید ہم یہ مقدار پوری نہیں کر سکتے۔ کون ہے ایسا کر پاتا جو ہے؟ کون کر پاتا؟ آج اتنی کثیر تعداد میں ایسے ہی کھلے سانڈ کی طرح گھوم رہے ہیں، نہ روزے کا پتہ ہے نہ نماز کا پتہ ہے، اور گلیوں میں ایسے ہی کھا رہے ہیں، چیزیں تو ایسے کھاتے ہیں جیسے کہ کچھ ہے ہی نہیں، انہیں کو پتہ ہی نہیں۔ ایک غیر مسلم ہے وہ بھی روزے کا ادب کرتا ہے، لیکن مسلمان کو کوئی پتہ نہیں کہ ہمارے روزے کا ادب کم سے کم رکھ نہیں سکتے، ادب تو کر سکتے ہو، ادب تو کر سکتے ہو، رکھنا تو دور کی بات، آج ہمارے درمیان سے ادب بھی چلا گیا ہے، ادب بھی چلا گیا ہے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا اعلیٰ ما ہداکم، یہ اللہ کی طرف سے اس لیے ہے کہ تم ہدایت پا جاؤ، لعلکم تشکرون، تاکہ تم اللہ کے شکر گزار بندے بن جاؤ، اللہ کے شکر گزار بندے بن جاؤ۔ ایک دن صحابہ کرام نے حضور سے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارا رب کہاں ہے؟ یعنی ہم جب اللہ کو پکاریں تو اللہ ہماری پکار سنے گا؟ تو اللہ نے اپنے بندوں کے لیے فوراً قرآن میں آیت نازل کی، کیا فرمایا؟ وَإِذَا سَأَلَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، کہ اے میرے محبوب جب میرے بندے تم سے یہ سوال کریں کہ ہمارا رب کہاں ہے، کہاں ہے، تو تم کہو فَإِنِّي قَرِيبٌ، کہ تمہارا رب قریب ہے، وہ تو تمہاری شگے رگ سے بھی زیادہ قریب ہے۔ اجیب دعوت الداعی اذا دعانی، جب اس سے دعا کی جاتی ہے تو وہ اپنے بندوں کی دعا قبول کرتا ہے، جب دعا کی جاتی ہے بندوں کی دعا قبول کرتا ہے۔ آج ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ رب العزت کتنا ہم پر کرم کیا ہے، نمازوں سے دور ہیں، روزے سے ہم دور ہیں، حالانکہ قرآن مقدس کی تلاوت کرو، اللہ رب العزت فرماتا ہے فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، کہ اے میرے بندو اللہ رب العزت بے شک تم پر جو ہے آسانی چاہتا ہے، دشواری نہیں چاہتا۔ پھر رب نے فرمایا کہ بے شک اللہ رب العزت تمہارے اوپر آسانی چاہتا ہے، دشواری نہیں چاہتا ہے۔ اے میرے بندو جب کوئی پریشانی تمہیں پیش آئے فَإِذَا فَرَغْتَ فَانصَبْ، جب تم نماز سے فارغ ہو جاؤ نا، وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب، اپنے رب کی طرف دعا میں کوشش کرو، دعا میں کوشش کرو، اور جب تم اپنے رب کو پکارو گے تو وہ رب جو ہے تمہاری دعا قبول کر دے گا، دنیا میں بھی تمہیں کامیاب بنا دے گا اور آخرت میں بھی تمہیں کامیاب بنا دے گا۔ یہ قرآن کی تعلیم اور قرآن کی آیتیں پڑھ کے میں اس لیے بتا رہا ہوں کہ تم قرآن کو پڑھو اور سمجھو کہ قرآن کے اندر ہے کیا، قرآن کے اندر کیا ہے، کتنی آسانی ہمارے لیے رکھی گئی، کتنی آسانی رکھی گئی ہے۔ اور رب نے فرمایا کہ جب ایک انسان پر پریشانی آتی ہے، حضور نے فرمایا کہ جب ایک پریشانی آتی ہے بندہ جب اس پر صبر کرتا ہے تو اللہ رب العزت 2 آسانیاں اس کے ساتھ فراہم کرتا ہے، یعنی ایک تم پر کوئی پریشانی آئی، تم نے صبر کیا، اللہ رب العزت 2 آسانیاں نازل فرماتا ہے، 2 آسانیاں نازل فرماتا ہے۔ یہ قرآن کے اندر غور و خوض کرو تو سب کچھ تمہیں پتہ چل جائے گا، سب کچھ پتہ چل جائے گا۔ اب دیکھو مریض کا میں نے ذکر کیا، مریض یعنی کہ ایسا آدمی کہ جسے بیماری ہو، آج طرح طرح کی بیماریاں انسان کے اندر ہیں جس کی وجہ سے روزہ نہیں رکھ سکتا، تو وہ دوسرے دنوں میں اس کی قضا کرے، یا عورت ہے حاملہ ہے، اسے پتہ ہے کہ میں روزہ رکھوں گی تو یا
مجھے نقصان ہو سکتا ہے یا میرے بچے کو نقصان ہو سکتا ہے، شریعت نے چھوٹ دی کہ وہ بھی روزہ نہ رکھے، بعد میں رکھے۔ ایسی عورت کہ جو بچے کو دودھ پلاتی ہو، بچے کو دودھ پلاتی ہو، تو اگر اسے اندیشہ ہو کہ میں بیمار ہو جاؤں گی تو شریعت نے یہ چھوٹ دی ہے کہ وہ دوسرے دنوں میں اس کی قضا کرے۔ تو یہ بتاؤ اس سے زیادہ اور کیا آسانی چاہتے ہو؟ کیا آسانی چاہتے ہو تم لوگ؟ اور پھر یہ امید کرو کہ اللہ رب العزت رؤوف رحیم نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ اور پھر یہی امید نہیں ہونی چاہیے، اللہ نے جنت بھی بنائی ہے، دوزخ بھی بنائی ہے، جنت بھی بنائی ہے، دوزخ بھی بنائی ہے، وہ رحمان الرحیم بھی ہے اور قہار و جبار بھی ہے۔ صرف رحمان الرحیم کو ہی پکڑتے ہو تو رحمت والے تو اس کے ماننے والے بہت سارے ہیں، تو اس نے جہنم کو بنایا پھر کس لیے؟ جہنم کو بنایا کس لیے؟ پھر جہنم کو بنانا ہی بیکار ہے۔ ہم نمازیں نہ پڑھیں، روزے نہ رکھیں، حج نہ کریں، زکوٰۃ نہ ادا کریں، اور اس کے بعد بے شرمی کا لبادہ اوڑھ کر پھر اللہ کی بارگاہ میں کہیں کہ وہ رحمان الرحیم ہے۔ اس سے زیادہ بے شرم اور کون ہو سکتا ہے جس کی سوچ یہ ہو ہے؟ ارے رحمان تو رحیم تب مانتے کہ ایک مرتبہ حضور نماز ادا فرما رہے ہیں، حضرت عائشہ عرض کرنے لگی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، آپ کی عبادت کرنے کی وجہ سے آپ کے پاؤں سوج جاتے ہیں، اللہ رب العزت نے آپ کے صدقے میں آپ کے اغلوں کے بھی گناہ بخش دیے ہیں، پچھلوں کے بھی بخش دیے ہیں، رات اور دن ہمارے نبی عبادت کر رہے ہیں، اس امت کی فکر ہے، پاؤں مبارک عبادت کی وجہ سے سوج جاتے ہیں۔ تو حضور نے پتہ کیا ارشاد فرمایا؟ ہائے عائشہ یہ بتاؤ کیا میں اپنے رب کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ رات دن عبادت کر رہے ہیں اللہ کے نبی، پھر یہ فرما رہے ہیں کہ میں شکر گزار نہ بنوں، لیکن ہم اتنے بے شرم ہیں کہ رات دن نافرمانی کرتے ہیں، پھر بھی کہتے ہیں وہ رب رحمان الرحیم ہے، بخش دے گا۔ وہ بخشے گا، وہ بخشے گا، تو پھر جہنم بنانے کا مقصد کیا ہے یہ تو بتاؤ۔ تم رؤوف الرحیم اور اس کی رحمت پر امید تو تب کرتے جب رات اور دن تمہارا سر جو ہے سجدے میں ہوتا، پھر شکرانہ ادا کرتے، تب مانا جاتا کہ ہاں تم اللہ کے جو ہے فرما بردار بندے ہو۔ فرما برداری یہ تھی، یہ نہیں کہ رات دن نافرمانی کر کے اور نافرمانی کا لبادہ اوڑھ کے اور پھر بھی کہیں کہ کوئی بات نہیں اللہ رحمان الرحیم ہے، ہم بہت بڑے عاشق رسول ہیں، حضور ہماری شفاعت کروائیں گے۔ تو ثم الحمدللہ، حضور تو شفاعت کروائیں گے، حضور تو شفاعت کروائیں گے، لیکن یہ نہیں سنا ہے کہ پہلے سزا پاؤ گے اور اس کے بعد واپس جاؤ گے، ہیں؟ پہلے سزا پاؤ گے۔ اور جہنم کی آگ کے لیے فرمایا جاتا ہے کہ اس کا جو کھولتا ہوا جو پانی ہے نا، تو وہ اگر پہاڑوں پر ڈال دیا جائے اور پہاڑ بھی پگھل جائیں تو کیا تمہارا جسم یہ برداشت کر پائے گا؟ ذرا سوچو اپنے اندر، سوچ لاؤ، سوچ لاؤ، اور پھر دیکھو کہ تم اسلام سے کتنے دور ہو، کتنے دور ہو، کتنے دور ہو، کوسوں دور ہیں ہم اسلام سے۔ ہماری رگوں میں وہ اسلامی خون دوڑتا ہی نہیں، اگر دوڑتا تو آج ہم اسلام کی دھجیاں نہ اڑاتے ہوئے نظر آتے۔ آج ہم نے اسلام کو ادھیڑ کر رکھ دیا ہے، کوئی ایسا کام ہے ہی نہیں ہے جو اسلام کے دائرے کے اندر ہم کرتے ہوئے نظر آئیں، سب جو ہے خلاف شرع کام ہم کرتے ہیں۔ لیکن اس کے باوجود اگر کوئی سمجھانے والا آتا ہے تو اسے یہی کہتے ہیں آپ بہت حاجی نمازی ہو۔ یعنی اگر آج کسی آدمی کو انسان سمجھا بھی دیتا ہے تو وہ اس کا جواب جو ہے الٹا دیتا ہے، الٹا جواب دیتا ہے، کوئی بھی نصیحت قبول کرنے والا نہیں ہے۔ حالانکہ بزرگان دین کا فرمان یہ ہے اگر نصیحت دیوار پر لکھی ہو، اچھی ہو تو اسے لے لو، یہ مت سمجھو کہ یہ دیوار ہے بول نہیں سکتی، یہ سمجھو کہ یہ تمہارے کام کی ہے یا نہیں ہے، یہ عقل مندوں نے فرمایا۔ اور دوسری بات تو یہاں یہ ہے کہ موت کا کسی کو خوف نہیں، اگر کسی کو کہہ دے بھائی مرنا بھی ہے تو معاملہ کیا ہوتا ہے؟ معاملہ یہ ہوتا ہے ارے جب موت آئے گی تب دیکھی جائے گی، جب مریں گے تب دیکھے جائیں گے۔ تو اس سے پتہ چلا کہ ہمارے دلوں کے اندر خوف خدا نہیں ہے۔ جب پوچھا گیا کہ موت جب آتی ہے تو اس کی سختی اور شدت کا کیا عالم ہے، تو فرمایا کہ جیسے زندے بکرے کے اوپر سے کھال اتار لو تو وہ جو درد اور شدت ہوتی ہے، تو یہ جب انسان کے جسم سے روح نکلتی ہے تو یہ عالم ہوتا ہے۔ تو کیا سمجھ کے رکھا تم نے موت کو؟ کیا حلوہ ہے کہ اٹھایا اور بغیر ہڈی کے ہضم کر لیا؟ نہیں، موت بہت شدت کا عالم ہوگا۔ اس وقت کیا عالم ہوتا ہے، اور اس وقت کا یہ عالم ہوتا ہے، پیاس کا یہ عالم ہوتا ہے کہ اگر پوری دنیا کے سمندر بھی اگر اس بندے کو پلائے جائیں پھر بھی اس کی پیاس بجھنے پہ نہیں آئے گی۔ تو کیا موت کو اتنا ہلکا سمجھ لیا ہے؟ اتنا ہلکا سمجھ لیا ہے؟ اپنے گناہوں کی طرف غور و خوض کرو تو تمہیں رات میں کبھی نیند نہیں آ سکے گی۔ اگر تم اپنے گناہوں کی طرف دیکھنے لگ جاؤ اور اپنے گناہوں کو سوچو تو تمہیں پتہ چل جائے کہ تمہارے گناہوں کی تعداد کتنی زیادہ ہے،
تو تمہیں کبھی نیند نہیں آ سکتی۔ بزرگان دین اس قدر رویا کرتے تھے، اس قدر رویا کرتے تھے، اور یہ کہا کرتے تھے کہ موت آئے گی تو اس کی شدت کیسے برداشت ہوگی، قبر کا عالم کیا ہوگا، اور اس کی سختی اور اس کے سانپ اور بچھو اور اس کے طرح طرح کے معاملات، ان سے کیسے نپٹا جائے گا۔ یہ ہمارا جسم ہے، اتنا نازک جسم، یہ کیسے برداشت کر پائے گا، کیسے برداشت کر پائے گا۔ تو ان سب چیزوں سے بچنے کے لیے یہ ہے القرآن حجت، یہ قرآن جو ہے عذاب قبر سے بچانے کے لیے دلیل بن جائے گا۔ الصلاۃ نور، جو قبر کی وحشت ہوگی، تاریکی ہوگی، اس تاریکی کو دور کرنے کے لیے یہ نماز جو ہے نور ہے، یہ روشنی لائے گی۔ کوئی بھی تمہارا گھر والا قبر میں جا کر لائٹیں نہیں لگائے گا، انہیں تو قبر پر فاتحہ پڑھنے کی توفیق نہیں ہوتی، فاتحہ پڑھنے کی توفیق نہیں ہوتی۔ اتنے نیک عمل نہ تمہارے ہیں، نہ ان کے ہیں، نہ ہمارے ہیں کہ ہماری قبر میں جو ہے کوئی لائٹیں لگا دے، نہیں۔ تو یہی نماز ہے جو نور کی شکل میں آئے گی اور ہماری قبر کو منور اور مجلہ کر دے گی، اور یہی قرآن کی ہم جو تلاوت کرتے رہیں گے، یہی قرآن جو ہے ہمیں عذاب الہی سے اور عذاب قبر سے جو ہے محفوظ رکھنے والا ہے، اور عذاب حشر سے محفوظ رکھنے والا ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، میں یہ بتا رہا تھا کہ روزہ اس وقت جو امپورٹنٹ ہے، روزہ فرمایا گیا ہے کہ اگر رمضان کا روزہ قضا ہو جائے، اس کے بعد قضا تو ہو جائے گا ادا، تم ایک روزہ قضا ہوا تو اسے رکھ لیا تو ادا ہو گیا معاملہ، لیکن اس کی فضیلت، اہمیت، برتری کے بارے میں یہ ارشاد ہے کہ ساری زندگی تم روزے رکھتے رہو، رمضان کے ایک روزے کا مقابلہ نہیں کر سکتے، ایک روزے کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ افطاری میں فضیلت دیکھو، پھر اس کے بعد جو ہے سحری میں فضیلت دیکھو، اور اس کے بعد جو ہے کیا کیا معاملات ہوتے ہیں اس کے اندر فضیلت دیکھو۔ تو جو رمضان المبارک کے اندر فضیلت ہے وہ کسی دوسرے دنوں میں ہے ہی نہیں، تو کیسے کر لو گے؟ تو الغرض یہ رمضان کا روزہ جو ہے یہ سن 2 ہجری میں فرض ہوا تھا۔ اب ذرا تقریر میری دوسری سماعت فرماؤ کہ رمضان کا روزہ جو ہے یہ سن 2 ہجری میں فرض ہوا تھا، تو اس کی فرضیت دلیل قطعی سے ثابت ہے، یعنی رمضان کے روزوں کا انکار کرنے والا سیدھا کافر ہے، اور یہ کہے کہ روزے ہم پر فرض نہیں ہیں تو وہ ڈائریکٹ ہی کافر ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ قرآن کی آیت کا انکار کرتا ہے۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، اے ایمان والو، تم پر رمضان کے روزے فرض کیے گئے جیسے کہ تم سے پہلے لوگوں پر روزے فرض تھے، تاکہ تم متقی بن جاؤ۔ تو پہلے لوگوں پر بھی روزے فرض تھے، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر دیگر شریعتوں میں روزے فرض تھے، لیکن ان کے دن مختلف تھے، طریقہ مختلف تھا۔ جو طریقہ اس شریعت کا ہے اس سے بالکل مختلف تھا، لیکن فرض تھے۔ لیکن یہ جو رمضان کی خصوصیت ملی ہے یہ صرف امت محمدیہ کو نصیب ہوئی ہے، اس کے سوا کسی کو نہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے کہ کلو عمل ابن آدم لہ الا الصیام وہو لی وانا اجزی بہ، کہ ابن آدم کا یعنی آدم کی اولاد کے تمام عمل جو بھی وہ کرے وہ اس کے لیے ہیں سوائے روزے کے، روزہ میرے لیے ہے اور میں اس کی جزا دوں گا، یعنی کہ دیگر جتنے بھی نیک کام کرتا ہے وہ اپنے لیے کرتا ہے، اس کو ثواب مل جاتا ہے، لیکن جو روزہ ہے، روزے کا تعلق جو ہے بندے اور میرے درمیان ہے، کوئی تیسرا اس پر آگاہ نہیں ہو سکتا۔ یہاں پر جتنے بھی بیٹھے ہوئے ہیں ہر ایک یہ دعویٰ کرے گا مجھے روزہ ہے، ہم مانتے ہیں، ہم تو دلوں کے اندر کا راز تو جانتے نہیں ہیں کہ روزہ ہے یا نہیں ہے، یہ رب جانتا ہے، اور بندہ جانتا ہے کہ میں نے روزہ رکھا ہے یا نہیں، اور رب جانتا ہے کہ میرے بندے نے روزہ رکھا ہے یا نہیں۔ تو فرمایا کہ روزے کا تعلق جو ہے یہ بندے اور رب کے درمیان ہوتا ہے، بندے اور رب کے درمیان، اور بندہ اور رب کے درمیان یہ تعلق ہوتا تھا۔ فرمایا اس کی جزا میں بندے کو دوں گا، یعنی کل قیامت کے دن اس کا ریزلٹ جو ہے بندے کو ملے گا، اور وہ میرا بندہ جو ہے راضی ہو جائے گا۔ وہ پروردگار ہے، جب عطا فرمانے پہ آتا ہے اتنا عطا فرماتا ہے کہ حضور نے فرمایا کہ کل میدان محشر میں ایک ایسا انسان آئے گا کہ جس کے 99 دفتر گناہوں کے ہوں گے، 99 دفتر گناہوں کے ہوں گے۔ تو رب کی بارگاہ میں آئے گا، رب فرمائے گا اس کے جتنے بھی چھوٹے چھوٹے گناہ ہیں سب گناؤ۔ تو جب گنائے جائیں گے بندہ کہے گا ابھی چھوٹے گناہوں کا یہ عالم ہے تو بڑے گناہوں کا عالم کیا ہوگا، وہ کپ کپائے گا۔
رب کی رحمت جوش میں آئے گی جب اپنے بندے کو دیکھے گا. رب فرمائے گا جتنے بھی اس کے 99 دفتر یہ گناہوں کے تھے جو گنائے گئے ہیں ان سب کو نیکیوں میں بدل دو. یہ رب کی رحمت ہے. لیکن اگر ہم سمجھے نا تو ہم اپنا سر سجدے سے نہیں اٹھائیں گے. لیکن ہم مطلبی ہیں, لالچی ہیں, اس کے سوا ہم کچھ نہیں ہیں. جب مطلب ہوتا ہے تو سر سجدے میں ہوتا ہے, مطلب پورا ہو گیا تو نکل گئے. بالکل کوئی پتہ نہیں ہے کیا ہونا ہے کیا نہیں ہے. لیکن جس طریقے سے ہم غم میں اپنے رب کو یاد کرتے ہیں ویسے ہی خوشی میں بھی تو کرنا چاہیے. خوشی میں تو ڈی جے ہوتے ہیں, ڈانس پارٹیاں ہوتی ہیں. کیوں؟ وہ ایک دن کی خوشی کی بات ہے. یاد رکھو ایک لمحہ رب کو ناراض کر کے تم خوشی کر رہے ہو. میں تو یہ کہتا ہوں تو ایسے مسلمانوں کو ڈوب کے مر جانا چاہیے. چلو میں پانی لے کے آتے ہیں نا وہ شرم کے لیے, ویسے چلو میں پانی لے کے کوئی ڈوب کے مرتا نہیں ہے, لیکن شرم کے لیے کہا جاتا ہے کہ چلو میں پانی لے کر ڈوب کے مر جاؤ. ایسی ذلت کی زندگی سے جن لوگوں کے یہ خیالات ہوں کہ رب یہاں پر یہ فرماتا ہے کہ گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل کرو, نیکیوں میں, گناہوں کو مٹاؤ مت, بلکہ جتنے بھی اس کے گناہ تھے میرے بندے کے اس کو نیکیوں میں تبدیل کر دو. تو حضور فرماتے ہیں وہ بندہ فوراً پکار اٹھے گا, اے پروردگار عالم میں نے بڑے بڑے گناہ بھی کیے تھے. یعنی پہلے تو گھبرا رہا تھا, رب کی رحمت جب جوش میں آئی تو بندہ خود پکارنے لگ گیا, اے پروردگار عالم میں نے بڑے بڑے گناہ بھی تو کیے تھے, وہ کہاں ہیں؟ رب فرمائے گا اے میرے بندے جا, میں نے جو ہے تجھے بخش دیا, جا میں نے تجھے بخش دیا. تو یہ رب کی رحمت جب جوش میں آئے گی. لیکن یہ تو بتاؤ کہ جب وہ رب تم سے اتنی محبت کرتا ہے تو تم کتنی محبت کر رہے ہو؟ ذرا دیکھو تو حقیقت میں جو اصل محبت ہے وہ رب کی محبت ہے. کبھی بھی مانگنا ہو تو کسی دوسرے آدمی کے سامنے جتنی دیر ہم ہاتھ پھیلائیں گے, کمر جھکائے رہیں گے, اگر 2 رکعت ہم جو ہے دعائے حاجت کے نفل پڑھ کے اپنے رب کے سامنے ہاتھ پھیلائیں گے تو ہاتھ نیچے آنے سے پہلے پہلے ہمارا رب ہمیں عطا فرما دے گا. تو تیسرے آدمی کو پتہ بھی نہیں چلے گا. لوگوں کو اپنے اندر کی باتیں بتانے سے وہ تمہاری مزاح اڑائیں گے, لیکن اللہ رب العزت تمہاری پردہ پوشی فرمائے گا, پردہ پوشی فرمائے گا اور تمہاری مدد کرے گا. اور لوگ ایک بار تمہاری مدد کر دیں گے. تم میں سے کسی نے میری مدد کر دی, کچھ تنگ دستی ہے, میں نے آپ سے کہا تو آپ نے کہا کہ چلو مولانا صاحب ہیں ان کی مدد کر دو, اور کل جو ہے تم نے کوئی مجھے مسئلہ پوچھا, مسئلہ درپیش آیا تو میں نے حق مسئلہ بتایا جو تمہارے خلاف تھا تو تم فوراً پکار اٹھو گے یہ ہیں, یہ کل میں ان کے کام آیا تھا, وہ دن بھول چکے ہیں, وہ دن بھول چکے ہیں, یہ ہے آدمی. رب فرماتا ہے اے میرے بندے تو نے مجھ سے اس وقت مدد مانگی تھی تو جا, جب تو مجھے پکارے گا تو میری مدد ہمیشہ تیرے ساتھ ہوگی, لیکن کبھی تیرے عیب کسی کے سامنے ظاہر نہیں ہوں گے. تو یہ رب اور یہ خالق اور عبد کے درمیان جو ہے فرق ہے. یعنی کہ رب کو عیب بتانے سے اللہ رب العزت ان عیب کو کا پردہ فاش نہیں کرتا بلکہ ان کی پردہ پوشی کرتا ہے, اور بندے کو جس چیز کی حاجت ہوتی ہے وہ عطا کرتا ہے. لیکن بدو کو اگر اپنے عیب بتاؤ گے تو ان عیبوں کا جو ہے وہ چرچا کریں گے, ساری دنیا میں پھیلائیں گے, ساری دنیا میں پھیلائیں گے. حضور نے فرمایا اگر بندے کے پاؤں میں کانٹا بھی چبھتا ہے اس پر بھی اللہ رب العزت بندے کی خطاؤں کو معاف کرتا ہے. کانٹا چبھتا ہے, اس سے زیادہ مجھے بتاؤ کون کریم ہو سکتا ہے؟ کون کریم ہو سکتا ہے؟ اتنا کریم ہمارا خالق و مالک, اس قدر محبت کرنے والا کہ اگر اپنے بندے کو کانٹا بھی چبھتا ہے اس پر بھی گناہوں کو معاف کرتا ہے کہ میرے بندے کو تکلیف ہوئی ہے. جب تکلیف اور درد ہوتا ہے اس پر بندے کے گناہ اللہ رب العزت معاف کر دیتا ہے. بیماریاں آتی ہیں, ہم روتے ہیں اور آگے سے ناشکری کیا کرتے ہیں, نہ جانے اللہ رب العزت کو میں ہی ملا ہوں. ساری مصیبتوں کے پہاڑ ہم پر ڈال دیے. لیکن حضرت ایوب علیہ السلام کا تم نے صبر نہیں دیکھا, جب جسم میں کیڑے پڑ گئے, کیڑے نیچے زمین میں گر رہے ہیں تو اٹھا کر جسم میں رکھ رہے ہیں, کہہ رہے ہیں کہ اللہ نے تمہارے کو جو ہے خوراک جو ہے میرے جسم کو بنایا, میرے جسم کو تمہاری خوراک بنایا ہے تو تم زمین پہ نہیں گر سکتے بلکہ میرے جسم سے کھاؤ گے. یہ حضرت ایوب علیہ السلام ہے. تو کیا تم جو مصیبتیں آتی ہیں شکر کرتے ہو؟ تم تو ناشکری کرتے ہو, بہت تو کفر بھی بکتے ہیں. یعنی یہ ناشکری نہیں ہے اور کیا ہے کہ اللہ کو میں ہی ملا. تم کہتے اے پروردگار عالم میرے گناہ بہت زیادہ تھے, ہو سکتا ہے اس بیماری کے سبب اللہ تعالیٰ ان گناہوں کو دھل رہا ہو, یہ بھی تو دیکھو. لیکن اس چیز کی طرف ہماری نظر نہیں ہوتی ہے. عزیزان ملت اسلامیہ, طبرانی نے ابو عمالہ سے ان الفاظوں میں روایت کیا ہے کہ روزہ جو ہے یہ ڈھال ہے, یعنی گناہوں سے بچانے کے لیے ڈھال ہے, اور روزہ مومنوں کے قلعوں میں سے ایک قلعہ ہے. اور سرکار نے فرمایا
کہ ابن آدم کا ہر عمل اس کے لیے ہے سوائے روزے کا۔ رب فرماتا ہے کہ روزہ میرے لیے ہے اور میں اس کی جزا دوں گا۔ یعنی جب انسان روزہ رکھتا ہے تو روزہ جو ہے گناہوں سے اس کے لیے ڈھال ہو جاتا ہے، ڈھال بن جاتا ہے، یعنی کہ کوئی بھی گناہ اس کے پاس آ نہیں سکتا جب وہ روزہ رکھے گا۔ آپ خود سمجھ لیں، جو روزہ رکھتے ہیں تو کیا آپ کا گناہ کرنے کا دل کرتا؟ بتائیں، سوچیں ذرا، جب روزہ رکھتے ہو کہتے ہو کہ نہیں اس ٹائم مجھے روزہ ہے، میں یہ گناہ نہیں کروں گا، نماز پڑھوں گا، ذکر و اذکار کروں گا، تسبیح پڑھوں گا، تو دیکھو روزہ گناہوں سے روکتا ہے کہ نہیں روکتا؟ تو جب بھی تمہارا دل گناہ کی طرف راغب ہو رہا ہو تو فوراً روزہ رکھو، فوراً روزہ رکھو، تو دیکھو کہ تم اس گناہ سے محفوظ ہو جاؤ گے، اس گناہ سے محفوظ ہو جاؤ گے۔ آگے حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من قام لیلۃ القدر ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، کہ حضور نے ارشاد فرمایا کہ جو ایمان اور طالب ثواب ہو کر شب قدر میں، جو رمضان کی 27ویں شب آتی ہے وہ بھی ہم لاپرواہی میں گزار دیتے ہیں، عبادت نہیں کرتے ہیں۔ شب قدر کے بارے میں اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ لیلۃ القدر خیر من الف الشہر، کہ لیلۃ القدر 1000 مہینوں سے افضل و اعلیٰ ہے۔ یعنی اس میں بندہ ایک رات عبادت کرتا ہے تو اللہ رب العزت اسے 1000 مہینے کی عبادت کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ بتاؤ تو صحیح، یہ صورت نازل کب ہوئی؟ یہ جو لیلۃ القدر والی ہے یہ تب نازل ہوئی کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان صحابہ کے سامنے پہلی امتوں کا ذکر ہوا جن کی 1000 سال جو ہے عمر ہوتی تھی، تو صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہماری عمریں اتنی بڑی نہیں ہیں، ہم عمل کیسے کر پائیں گے؟ تو اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا قرآن مقدس میں کہ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، اے میرے حبیب پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ میں نے آپ کی امت کے لیے ایسی ایسی راتیں بھی عطا فرمائی ہیں، وہ ایک رات عبادت کرے گی تو میں اسے 1000 مہینے کی عبادت کا ثواب عطا کروں گا۔ اس میں بھی ہم نوجوان دیکھتے ہیں کوئی ٹہلتے نظر آتے ہیں، کوئی کہیں نظر آ رہے ہیں، کوئی کہیں نظر آ رہے ہیں، کسی نے بڑی مشکل سے 2 رکعت نفل بھی پڑھ لیے تو بھاگتے پھرے ہیں۔ جوانی میں ہی عبادت کا مزہ ہے، عبادت کا مزہ جوانی میں ہے، تب مزہ نہیں ہے جب ہڈیاں بولنے لگ جاتی ہیں نا تو تب مزہ نہیں ہوتا۔ ابھی تم ہم سے جو ہے صرف فرائض نماز ادا نہیں ہوتی ہے، حالانکہ نماز کا مزہ تو تب ہے کہ ہم فرائض یہ ادا کریں جو 5 ہیں، اس کے بعد جو ہے رات میں جب ہمارے گھر والے سو رہے ہوں اور ہم جو ہے اللہ کے سامنے جھکے ہوئے ہوں، تب عبادت کا مزہ ہے۔ عبادت کا مزہ تب ہے کہ جب گھر والے سب خواب خرگوش کے مزے لے رہے ہوں اور ہم اللہ رب العزت کی عبادت کر رہے ہوں، عبادت میں مزہ تب ہے۔ حضرت فاطمہ الزہرا کی سیرت اگر ہم اپنی بیٹیوں کو بتائیں، آج دیکھا جاتا ہے کثیر تعداد میں مسلمانوں کی بیٹیاں ہندوؤں کے ساتھ بھاگ رہی ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ سب سے زیادہ شرمندگی تو ان کے باپ، ماں باپ اور ان کے بھائیوں کو ہونی چاہیے، ان کے بیٹوں کو ہونی چاہیے، دیگروں کو ہونی چاہیے۔ وجہ کیا ہے؟ اس لیے کہ ہم نے اسلام کا طور طریقہ اور اسلام کی شریعت کیا کہتی ہے وہ انہیں نہیں سکھایا۔ حضرت فاطمہ الزہرا کی اگر سیرت سکھاتے نا تو کبھی بھی کوئی بھی بیٹی جو ہے اپنے گھر کو چھوڑ کر بھاگتی نہیں، بلکہ وہ یہی کہتی جیسے حضرت فاطمہ الزہرا کہتی تھی، اے پروردگار عالم تیری راتیں اتنی چھوٹی ہیں کہ تیری رات گزر جاتی ہے لیکن میرا ایک سجدہ بھی ادا نہیں ہوتا۔ تو اس سے مطلب یہ نہیں کہ وہ فرض نماز نہیں پڑھتی تھی، اس سے مطلب یہ ہے کہ فرائض کے بعد جب عبادت کرتی تھی۔ اب یہ جو تمہارے اوپر قرض ہے 5 نمازیں، بھائی یہ تو قرض ہے، یہ تو دینا ہے، نہ دو گے تو آگے چل کے لٹ پڑیں گے، یہ تو کرنا ہی کرنا ہے تمہیں ادا۔ عبادت تو وہ ہے کہ یہ ادا کرنے کے بعد رات میں تم رب کے سامنے جھکو، نوافل کے ذریعے، رب نے فرمایا نوافل کے ذریعے بندہ میرا قریبی ہوتا ہے۔ تو حضرت فاطمہ الزہرا اس قدر عبادت کرتی، فرماتی ہے پروردگار عالم کوئی ایسی رات بنا دے کہ جس میں تیری بیٹی فاطمہ جو ہے دل کھول کے عبادت کرے، دل کھول کے عبادت کرے۔ تو کیا ہماری بیٹیاں ایسی ہیں؟ ہم سر کو پکڑتے ہیں، کہتے ہیں بیٹی بیمار ہو گئی ہے، روزہ رکھا تھا کل مت رکھنا، بیمار ہو گئی ہو، بیمار ہو گئی ہو۔ یہ ہے باپ کی محبت، اور جب وہاں پر جو ہے جہنم کا ایندھن بنے گی تب محبت کہاں جائے گی؟ تب محبت کہاں جائے گی؟ محبت تو یہ ہے بچوں کے ساتھ، محبت تو یہ ہے اولاد کے ساتھ کہ ان کو جہنم کی آگ سے بچایا جائے، جہنم کی آگ سے۔ اگر بیماری میں روزے میں مر بھی گئے تو جنتی تو ملے گی، جنت ملے گی۔ اس سے بڑھ کر اعجاز کی بات کیا ہے؟ ہم تو یہی دعا کرتے ہیں، اس منبر پاک پر بھی یہی دعا کرتے ہیں کہ جب بھی موت آئے رمضان میں آئے، اور ہماری دعا یہی ہوتی ہے کہ جب بھی موت آئے تو ہم جو ہے اللہ اور اس کے رسول کا ذکر کر رہے ہوں تو اس وقت روح نکل جائے،
اس زندگی کا کرنا کیا ہے؟ ہیں جو گناہوں میں گزرے، اس زندگی کا کیا کرنا ہے؟ موت تو وہ موت ہے کہ ہماری روح پرواز ہو رہی ہو تو ہم حرام کام نہیں کر رہے ہوں بلکہ اللہ کا ذکر کر رہے ہوں۔ اس سے بڑی اعجاز کی بات اور اس سے بڑی معراج والی موت ہو ہی نہیں سکتی کہ ہمارا سر سجدے میں ہو جائے اور ہماری روح جو ہے فنا ہو جائے۔ اس سے بڑی اعجاز۔ ہمیشہ دعا یہ مانگا کرو۔ دعا کیا مانگو گے؟ جب تمہیں رب کے سامنے جھکنے میں شرم آتی ہے، جو رب کے سامنے جھکنے میں شرم محسوس کرتا ہو تو وہ رب سے مانگے گا کیا؟ ہر ایک انسان یہ کہتا میرے پاس بہت ہے بھائی، مانگنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ارے ہوتا تو بہت کسی کے پاس بھی نہیں ہے۔ کسی کے قارون کے پاس 40 گھر خزانے کے تھے، 40 گھر زمین کے اندر دس گیا۔ حضرت سکندر جو اسلامی بادشاہ تھے، جنہیں ذو النورین بھی کہا جاتا ہے، جنہوں نے جو ہے یاجوج ماجوج کا آنا بند کیا تھا آہنی دیوار کھینچ کر، تو ان کا جب انتقال ہوا انہوں نے فرمایا کہ میں نے پوری دنیا پر حکومت کی ہے، جتنا مال و زر میرے پاس ہے کسی کے پاس نہیں ہو سکتا، لیکن میرے دونوں ہاتھ جو ہے وہ کفن سے باہر رکھنا۔ پوچھا وجہ؟ اس کی وجہ اس لیے تاکہ لوگوں کو پتہ چل گیا اتنا مال و زر ہونے کے باوجود بھی اس دنیا سے جا رہا ہوں تو صرف خالی ہاتھ جا رہا ہوں، خالی ہاتھ جا رہا ہوں، اور قبر میں تمہاری حفاظت کرنے والا، تمہارا ساتھ دینے والا کوئی اور نہیں ہو سکتا سوائے تمہارے عمل کے، سوائے تمہارے عمل کے، اور وہ عمل جو تم دنیا میں کرو گے نا وہی تمہارے قبر میں تمہارے ساتھی ہوں گے۔ میں پہلے کہہ دیتا ہوں جن نے سنتیں نہ پڑھی ہوں وہ سنتے پڑھ لینا ہے، بعد میں ٹائم نہیں ملے گا۔ جن نے نہ پڑھی ہوں، کیونکہ سب کو پتہ ہی ہے جو نماز پڑھنے آتے ہیں، تو اس وجہ سے میں کہتا نہیں ہوں، جن نے نہ پڑھی ہوں تو وہ پڑھ لینا۔ تو الغرض فرمایا کہ جو لیلۃ القدر میں عبادت کرتا ہے اللہ رب العزت کی، لیلۃ القدر میں اللہ رب العزت اسے 1000 مہینے کی عبادت کا کیا کرتا ہے؟ ثواب عطا فرماتا ہے۔ اور فرمایا من صام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه۔ ذرا اس حدیث پاک کو ذرا غور سے سنو۔ ارشاد فرمایا کہ جو رمضان کے مہینے میں ایمان اور طالب ثواب ہو کر جب روزہ رکھتا ہے تو اللہ رب العزت اس کے جتنے بھی گزشتہ گناہ ہوتے ہیں اسے معاف کر دیتا ہے۔ اس سے بڑی خوشخبری کیا ہو سکتی ہے؟ ہم رمضان کے روزے رکھیں اور ادھر ہم گناہوں سے دھل جائیں، اس سے بڑی ہمارے لیے معراج اور کیا ہو سکتی ہے؟ لیکن لوگ نہیں سمجھتے، یہ کہتے ہیں بیمار ہیں مر جائیں گے۔ ارے مر جو یہی تو چاہتے ہیں رمضان میں مر جائیں، اس سے بہتر اور کیا ہوگا؟ اس سے بہتر اور کیا ہوگا؟ لیکن پھر بھی اللہ رب العزت نے بندے پر احسان کیا، فرمایا جب تم مریض ہو، بیمار ہو تو تم جو ہے دوسرے دنوں میں روزے رکھ لینا، ان دنوں میں مت رکھنا۔ اگر رمضان میں تم بیمار ہو تو دوسرے دنوں میں تم روزے رکھ دینا، یہ رب کا فضل ہے، یہ رب کی محبت ہے تمہارے ساتھ۔ لیکن رمضان کا مہینہ یہی ہے کہ اس میں جو ہے روزے رکھے جائیں، چاہے روح فنا ہو جائے تو فنا ہو جائے، کم سے کم رمضان کے مہینے میں اگر قبر میں جائیں گے تو حشر تک سوتے رہیں گے، تو پھر یہی ہوگا کہ زمین میلی نہیں ہوتی، زمن میلا نہیں ہوتا، محمد کے غلاموں کا کفن میلا نہیں ہوتا۔ محمد کے غلام وہی ہوں گے کہ جن کے روزے کبھی جو ہے چھوٹیں گے نہیں۔ یہ سچی محبت ہے، یہ سچی وفاداری ہے۔ اور پھر جب قبر میں بھی جاؤ گے تو وہاں پر بھی یہی ہوگا، قبر میں لہرائیں گے تا حشر چشم نور کے، جلوہ فرما ہوگی جب طلعت رسول اللہ کی۔ تو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تو جلوہ تبھی دکھائیں گے آپ کو جب کم سے کم محبت کے لیے کچھ تو کرو گے۔ اور سیدھے ایسی ہماری محبت ایسی ہے کہ نماز اس میں شامل نہیں ہے، روزہ شامل نہیں ہے، حج و زکوٰۃ شامل نہیں ہے، غریبوں کی ہم مدد کرتے ہوئے نظر نہیں آ رہے ہیں، تو کیسی محبت ہے؟ اگر سچی محبت ہو تو پھر پریشان نہیں ہوگے، بلکہ اعلیٰ حضرت نے فرمایا ہے کہ میدان محشر میں جب سب گھبرا رہے ہوں گے، یہاں تک کہ انبیاء بھی گھبرا رہے ہوں گے، حالانکہ وہ گناہوں سے معصوم ہیں، پاک و صاف ہیں، لیکن اللہ رب العزت کی قہاریت اور جباریت کے سامنے اس وقت جو ہے کسی کی نہیں چلے گی، سب جو ہے گھبرا رہے ہوں گے، لرز رہے ہوں گے۔ وہاں پر بھی اعلیٰ حضرت نے ارشاد فرمایا جو ان سے مستغنی ہوا وہ جہنم میں گیا ہے۔ خلیل اللہ کو بھی حاجت رسول اللہ کی ہے، ابراہیم خلیل اللہ کو بھی حاجت جو ہے ہمارے نبی کی ہے۔ اور وہاں پر جب حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آئیں گے اور گنہگاروں کو دیکھیں گے ذرا پریشان حال ہوں گے، تو اس وقت فرمائیں گے اعلیٰ حضرت وہاں پر بھی پکار اٹھیں گے، جو شعر فرمایا لو وہ آ گئے ہم اسیروں کی طرف مسکراتے ہوئے، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہم گنہگاروں کی طرف مسکراتے ہوئے آئیں گے، اور مسکرائے گا وہی نا جسے یہ امید ہوگی کہ میں کسی کو بھی جو ہے پریشان نہیں ہونے دوں گا،
اور جو خود پریشان ہوگا تو اسے کیا مسکراہٹ آئے گی، ہنسی آئے گی؟ یہ بتاؤ، تم میں سے کوئی پریشان حال ہے، تمہیں پتا ہے کہ تمہارے اوپر کوئی مصیبت طاری ہونے والی ہے، تو چاہ کر بھی ہم مسکرا نہیں پائیں گے۔ کہتے ہیں نا جب کوئی غم ہو کہتے ہیں بھائی مسکراؤ یار مسکراؤ، تو ہم مسکراتے بھی ہیں تو وہ مسکراہٹ نہیں آتی۔ لیکن جسے اپنے اوپر بھروسہ ہوتا ہے کہ سامنے سے آ رہا ہے، وہ آدمی آ رہا ہے کہ جسے اعتماد ہے کہ آج جو ہے میں یہ جمعے کی نماز پڑھاؤں گا، وسیم منظری نے جو ہے ہمیں جمعے کی دعوت دی ہے، تو وہ آئے گا مجھے سامنے سے دیکھے گا تو مسکرائے گا کہ وسیم بھائی میں آ چکا ہوں، ہیں کیوں؟ اسے اس بات کا اعتماد ہے، اس بات کا اعتماد ہے کہ میں کہاں کس کام کے لیے جا رہا ہوں، میرا کام پورا ہوگا۔ تو جسے یہ پتہ نہ ہو تو وہ کیسے مسکرائے گا؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ ہے کہ یہ میدان محشر کو سجایا ہی میرے لیے گیا ہے، سجایا ہی میرے لیے گیا ہے، تو فرمائیں گے کہ لو وہ آ گئے، ہم اسیروں کی طرح مسکراتے ہوئے خرمن اسیاں پہ اب بجلی گراتے جائیں گے۔ یعنی جو گناہوں کا گٹر ہوگا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لبوں کے درمیان جو یہ دندان مبارک ہیں، ان سے جو چمک نکلے گی یہ گناہوں پر پڑے گی، سارے گناہ جل کے راکھ ہو جائیں گے، سارے گناہ جل کے راکھ ہو جائیں گے۔ تو کیوں نہ ہم حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے سچے وفادار بن کے زندگی گزاریں۔ تو آگے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ابن آدم کے ہر عمل اللہ رب العزت ایک نیکی سے 10 سے 700 تک بڑھا دیتا ہے۔ یعنی یہ رمضان المبارک کا یہ وہ مقدس مہینہ ہے کہ اس میں جو بھی بندہ نیکی کرتا ہے 10 سے 700 تک، بلکہ اس سے بھی زیادہ عطا کرنے پر قادر ہے۔ اللہ رب العزت اس کے نیک اعمال کو بڑھا دیتا ہے۔ تو کیوں نہیں ہم جو ہے اپنی نیکیوں کو زیادہ کریں، کیوں نہیں ہم اپنی نیکیوں کو زیادہ کریں؟ یہ رمضان المبارک کا مہینہ اسی لیے ہے کہ اس میں ہم زیادہ سے زیادہ نیکیاں کریں اور اپنے گناہوں کو جو ہے صاف کریں، دھلتے ہوئے جائیں۔ تو فرمایا کہ جو اللہ رب العزت چاہے، یعنی کہ 10 سے 700 تک، اس سے بھی زیادہ اللہ رب العزت عطا کرنے پر قادر ہے۔ اور فرمایا کہ روزہ میرے لیے ہے اور اس کی جزا میں عطا کروں گا۔ اب اللہ رب العزت جو ہے مالک کل ہے، مالک کل ہے، اب جو ہے وہ عطا کرنے والا ہے، اور اتنا سخی بادشاہ کوئی اور نہیں ہے، رب سے زیادہ کوئی اور نہیں ہے، جو گناہوں کو مٹاتا نہیں ہے بلکہ گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل کرتا ہے۔ یعنی ہمارے جتنے بھی گناہ ہیں جب رحمت جوش میں آئے گی، یہ نہیں کہیں گے کہ اس کے اتنے گناہ ہیں اسے مٹا دو، نہیں، بلکہ رب فرمائے گا انہی گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل کر دو، نیکیوں میں تبدیل کر دو۔ یہ ہے رب کی سخاوت، یہ ہے رب کی سخاوت۔ تو فرمایا کہ روزہ میرے لیے ہے، بندے کو اس کی جزا میں عطا فرماؤں گا۔ فرمایا کہ روزہ یہ جہنم سے بچانے کے لیے، ایک دوسری حدیث میں ہے کہ روزہ جہنم سے بچانے کے لیے ڈھال ہے۔ ڈھال سمجھتے ہو؟ جیسے کہ تم میں سے کسی کی جنگ لڑتے تھے، پہلے دور میں آپ نے جو ہے تاریخ کی کتابوں کو پڑھا تھا، وار روکنے کے لیے ڈھال ہوتا تھا، کہ تلوار کا جو ہے وار ہوتا تھا، اسے جو ہے ڈھال پر روکا جاتا تھا۔ تو ایسے ہی حضور نے مثال دے کے فرمایا جیسے کہ تم میں سے کوئی جنگ لڑتا ہے تو اس کے پاس ڈھال ہوتا ہے، تو ایسے ہی ڈھال جو ہے یہ روزہ جو ہے گناہوں سے بچانے کے لیے ہے۔ یعنی کہ کتنے بھی جو ہے وار ہوں گناہوں کے، لیکن جب انسان روزے سے ہوتا ہے تو وہ گناہوں سے پاک اور صاف ہو جاتا ہے، پاورفل بن جاتا ہے۔ کس سے؟ جب وہ جو ہے روزہ رکھ دیتا ہے۔ تو ایسے ہی جو ہے روزہ جو ہے جہنم سے بچانے والا ہے۔ جو انسان روزہ رکھے گا تو وہ جہنم میں نہیں جائے گا۔ کیوں؟ اس لیے رب کا فرمان ہے یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ کیا فرمایا؟ لعلکم تتقون، کہ تم رمضان کے روزے رکھو تاکہ تم متقی ہو جاؤ۔ بتانے کا مقصد اس آیت کریمہ کا یہ ہے لعلکم تتقون۔ اس کا مطلب ہی پھر کیا ہے؟ ارے مطلب کیا ہے؟ رب نے کیوں فرمایا کہ تم رمضان کے روزے رکھو تاکہ تم متقی بن جاؤ؟ متقی بنو گے تو متقی تو وہی ہوگا جو جہنم سے آزاد ہوگا۔ تو جہنم میں تو گنہگار جائیں گے، نیکوکار تھوڑی جائیں گے۔ جو متقی اور پرہیزگار ہوں گے تو وہ تو جہنم سے آزاد ہیں۔ تو پتہ چلا رمضان کے روزے رکھنے والا وہ جہنم سے آزاد ہے، رمضان کے روزے رکھنے والا جہنم سے آزاد ہے۔ کیوں؟ رب کا فرمان ہے کہ تم متقی بن جاؤ گے، اور جب جو انسان روزہ رکھے گا وہ متقی بن جائے گا، اور جو متقی بنے گا وہ جنت میں جائے گا، وہ جنت میں جائے گا اور جہنم سے جو ہے آزاد ہو جائے گا۔ یہی آیت کریمہ کا مطلب ہے۔ آگے فرمایا اے لوگو، بہت سارے لوگ یہ کرتے ہیں کہ ادھر جو ہے نماز عشاء ہوتی ہے اور ادھر بھاگ جاتے ہیں، کہتے ہیں ارے دن بھر کے تھکے ہوئے ہوتے ہیں اور اس تھکن کی وجہ سے جو ہے ہم تراویح ادا نہیں کر پاتے ہیں۔ بہت بڑی مصیبت ہوتی ہے نا، دن بھر کے تھکے ہوتے ہیں بیچارے۔ لیکن
قرآن اور حضور کے اس فرمان سے وہ محروم رہ جاتے ہیں، محروم رہ جاتے ہیں۔ جو روزہ نہیں رکھتے ہیں وہ تو محروم ہے ہی، لیکن جو تراویح نہیں ادا کرتا وہ اور محروم ہے۔ اب کیا ہے اس کی وجہ سنیں۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضور نے ارشاد فرمایا کہ روزہ اور قرآن یہ کل میدان محشر میں بندے کی شفاعت کروائیں گے۔ کیا کروائیں گے؟ شفاعت کروائیں گے۔ روزہ یہ کہے گا پروردگار عالم تیرے اس بندے کو میں نے صبح سے شام تک کھانے پینے اور بیوی سے ملنے سے روک کر رکھا۔ یہ ویسے تو اور دنوں میں یہ کام کرتا تھا، لیکن روزے کی وجہ سے میں نے اسے کھانے پینے اور دیگر خرافاتیں کرنے سے جو ہے محفوظ رکھا۔ اے پروردگار عالم میری شفاعت اس بندے کے حق میں قبول فرما۔ پھر قرآن یہ کہے گا اے پروردگار عالم یہ بندہ تو دن میں جو ہے روزہ رکھتا تھا، رات میں نے اسے سونے سے محفوظ رکھا ہے، یعنی کہ رات میں جو ہے قرآن سنایا جاتا تھا، یہ بندہ سنتا تھا یا سناتا تھا، میں نے اسے جو ہے اتنی دیر یہ سو جاتا لیکن میں نے اسے سونے سے باز رکھا ہے۔ اے پروردگار عالم میری شفاعت اس کے حق میں قبول فرما۔ تو اللہ رب العزت ان دونوں کی شفاعت قبول کرے گا اور اس آدمی کو بخش دے گا۔ اب مجھے بتاؤ کہ جو انسان اس سے محفوظ رہتا کتنی بڑی بھلائی سے محفوظ رہا، کتنی بڑی بھلائی سے محفوظ رہا۔ اگر وہ روزہ رکھتا اور اس کے بعد تراویح ادا کرتا تو وہ آج قرآن کی شفاعت سے وہاں پر یہ محروم ہوں گے؟ ارے یہ لوگ محروم ہوں گے کہ نہیں ہوں گے؟ یہ لوگ محروم ہوں گے۔ اور لیکن جو روزہ رکھنے والا ہوگا اور جو اللہ رب العزت کی عبادت کرنے والا ہوگا اور جو راتوں میں تلاوت کلام اللہ سننے والا ہوگا تو اس کا معاملہ یہ ہوگا کہ وہاں قرآن اور رمضان کی شفاعت ہوگی اور وہ جو ہے جنت میں جاتا ہوا نظر آئے گا۔ اور روزے دار کے لیے سب سے بڑی خوشخبری تو یہ ہے کہ حضور نے ارشاد فرمایا کہ جنت کے 8 دروازے ہیں اور اس میں سے ایک دروازے کا نام ریان ہے، اور اس کے اندر سے وہی شخص داخل ہو سکتا ہے جو رمضان کے روزے رکھتا ہو۔ یعنی اسے اتنی فضیلت اور عظمت حاصل ہوگی کہ سب جان جائیں گے کہ یہ جو آدمی اس دروازے سے جا رہا ہے، ریان دروازے سے، اس میں سے کوئی اور داخل نہیں ہو سکتا تھا، بلکہ یہ وہ جا رہا ہے کہ جو کل دنیا میں جو ہے رمضان کے روزے رکھا کرتا تھا۔ یہ اس سے بڑی عظمت اور برتری کیا ہے؟ یہ حدیثیں سنانے کا مطلب میرا یہ ہے تاکہ تمہارے دل جگمگا اٹھیں۔ پھڑ مارنا تو میں بھی جانتا ہوں، یہاں سے دلی سے ممبئی سے کہیں تک پہنچا دوں گا میں تمہیں، لیکن یہ بتانے سے مطلب یہ ہے کہ تاکہ تمہارے دل اس طرف متوجہ ہوں، تم سمجھو تو صحیح قرآن و حدیث میں ہمارے لیے کیا ذکر آیا ہے، پڑھو تو صحیح، اس کی چاشنی تو تمہارے اندر جو ہے بیدار ہو۔ تو فرمایا جب یہ قرآن اور روزہ بندے کی شفاعت کرے گا تو اللہ رب العزت اس بندے کی جو ہے شفاعت قبول کرے گا، ان کی شفاعت قبول کرے گا اور اس بندے کو جو ہے جنت میں عطا فرمائے۔ اب اس کے بعد عام طور پر یہ دیکھا جاتا ہے کہ یہ سب معاملات ہوتے ہیں تو رمضان کے بارے میں ایک فضیلت اور بتائی ہے حضور نے کہ جو رمضان کی راتوں میں قیام کرتا ہے، یعنی رمضان کی راتوں میں قیام کرتا ہے، عبادت کرتا ہے، تراویح ادا کرتا ہے۔ قیام سے مراد یہاں پر تراویح ہے۔ جو رمضان المبارک کی راتوں میں تراویح کرتا ہے تو اللہ رب العزت اس کے جتنے بھی پچھلے گناہ ہیں وہ سب اللہ رب العزت بخش دیتا ہے۔ یعنی جو تراویح ادا کرنے والا ہے، رمضان کی راتوں میں قیام کرتا ہے، تو قیام سے کیا مراد ہے؟ تراویح۔ جو رمضان کی راتوں میں یہ تراویح ادا کرتا ہے اللہ رب العزت اس کے پچھلے گناہ جو ہے معاف فرما دیتا ہے، جتنے بھی گناہ ہوئے۔ تو ہم اگر اپنے اندر جھانکے نا تو پتہ چلے گا ایسا کوئی بھی لمحہ شاید گزرتا ہوگا کہ جس میں ہم گناہ نہ کرتے ہوں، ہوتے ہیں، نہیں باز رہ سکتے۔ لیکن ایک چیز اور سن لیں یہاں پر ذرا غور سے،